السلام علیکم۔ 8 جون کو نصیرات ریفیوجی کیمپ پر غازہ کے اندر حملہ کیا گیا اسرائیلی اور امریکن فورسز کی طرف سے، اور اس کو نام دیا گیا ایک ریسکیو آپریشن کا۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ نصیرات ریفیوجی کیمپ ہے کیا؟ نصیرات ریفیوجی کیمپ بیسکلی جو لوگ پچھلے 9 مہینے کی بربریت سے گھروں سے اپنے بے دخل ہو گئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ پناہ کے طور پہ انہوں نے ایک ٹینٹ سٹی بنا لی چھوٹی موٹی اپنی، اور وہاں پہ وہ کھلے آسمان تلے بڑی ایک سخت زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ عالمی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان ممالک ہیں، وہ کب اپنی آواز اٹھائیں گے اور اس جنگ بندی کروائیں گے اور ان لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف واپس روانہ کریں گے۔ اس انتظار کے اندر ان کے اوپر ایک اسرائیلی جوائنٹ امریکن ریڈ کی جاتی ہے، اور اس کو نام دی جاتا ہے ریسکیو آپریشن کا۔ اب یہ نام بڑا ٹیکنیکلی دیا گیا ہے کیونکہ اس سے یہ سجیشن ملتی ہے کہ امریکہ نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی جنگ کے اندر، بلکہ صرف ایک ریسکیو آپریشن میں مدد کیا۔ لیکن اگر اس کو انٹرنیشنل لاء کی نظر میں دیکھا جائے تو اس کو ایک فل سکیل انویژن کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کی گراؤنڈ فورس جو ہے وہ ایک ملک کے اندر اتاری جائے کسی بھی ملٹری ایکشن کے لیے، اور اس کے اندر کافی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرتی ہیں، لیکن پرنسپلی سرے سے ہی یہ غازہ کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، فلسطین کے لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس کو وہ چھپانے کے لیے کہ وہ کسی اور انٹرنیشنل وار میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے نام دیا ریسکیو آپریشن کا۔ پچھلے 5-6 مہینوں سے کافی اندیشہ ہے، اور کچھ ویڈیوز بھی لیک ہوئی حماس کی طرف سے سرویلنس کی، جہاں پہ امریکن سولجرز آن گراؤنڈ، سارجنٹس، ٹروپس ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، اور کچھ آپریشنز میں ساتھ بھی نظر آئے ہیں اسرائیلی فوجیوں کے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس خبر سامنے نہیں آئی تھی جو امریکہ خود بھی مانتا ہو کہ ہاں یار ایسے ہم نے کیا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر تو انہوں نے خود ہی ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم اس جوائنٹ آپریشن کے اندر شامل تھے، اور یہ ان کو ایڈمیشن کرنی پڑی کیونکہ اوور ویلمنگ اماؤنٹ آف ایویڈنس جو نکلی ہے نصیرات ریفیوجی کیمپ سے، لوگوں نے ویڈیوز بنا لی، لوگوں کی چشمدید گواہیاں موجود ہیں کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہوا، اور وہاں امریکن سولجرز بھی موجود تھے۔ اب اس سارے کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ چند ماہ پہلے امریکن حکومت نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک 30 سے 40 ملین ڈالر کا فلوٹنگ پورٹ، جس کو پیئر کہتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے، جو کہ آ کے غازہ کے بیچ میں انسٹال ہو جائے گا ڈائریکٹلی، اور وہ موو ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانا چاہتے ہیں فلسطین کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ جارڈن اور امریکہ اور یورپین ممالک کی طرف سے ایئر ڈراپس بھیجے جاتے ہیں فلسطین کے اندر، اور اب یہ پیئر بنانے کا ڈکوسلا بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ زمینی راستہ مصر سے رفح کوریڈور کے نام سے بڑے بآسانی ایکسیسیبل موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ جارڈن ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے امریکہ کی حکومت ہو، چاہے یورپی ممالک کی حکومت ہو، کیونکہ اسرائیل بادشاہ نے کہہ دیا کہ رفح بارڈر کبھی نہیں فزیکلی کھل سکتا، چاہے ریفیوجیز کو باہر نکالنے کے لیے یا مال کو اندر پہنچانے کے لیے۔ تو اسی لیے ان کو بڑے بڑے ہتھ کنڈے کرنے پڑے اپنی پی آر کو امپروو کرنے کے لیے کہ ہم نے تو یار ایئر ڈراپس کر دیے، آسمان سے ہم نے پیراشوٹ کے ساتھ بھجوا دیا، جس میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ان اناؤنسڈ آپ کے گھروں کے اوپر، اور آپ کے گھروں کی چھتیں ہی نہیں ہیں اور آپ ٹینٹ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر ٹنوں سامان گرا دیا جائے تو یقیناً لوگ زخمی بھی ہوں گے اور شہید بھی ہوں گے۔ اس تنگ دستی کی حالت میں یہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کے اندر ایک بہت نیفیریس ڈیٹیل تھی کہ اس کو کیا گیا 8 ٹرکس کی چھاؤں کے اندر، یعنی جو ٹرکس استعمال کیے گئے، جو سویلین گاڑیاں استعمال کی گئیں، ان کے اوپر کمرشل برانڈنگ ہوئی ہوئی تھی، کچھ کے اندر فرنیچر، کچھ کے اندر کھانے پینے کا سامان، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو ایسے اس سے تاثر جا رہا تھا کہ یا تو یہ ان لوگوں کو موو کر رہا ہے جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، یا یہ سامان لے کے کیمپ ٹو کیمپ موومنٹ کر رہے ہیں، اور ساری کی ساری گاڑیاں جو استعمال ہوئی تھیں، وینز اور کارز، وہ ساری سویلین کارز تھیں۔ یہ آپریشن جو کیا گیا تھا، اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ اس ایریا کے اندر 7 کے قریب اسرائیلی قیدی تھے، جو کہ پرزنرز آف وار جو حماس کے فائٹرز نے پکڑے تھے 7 اکتوبر کو، اور ان کو ابو گراؤنڈ، یہ کنٹری ٹو پاپولر اوپینین کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہاسٹیجز کو ٹنلز کے اندر گھسایا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاسٹیجز انہی گھروں اور کیمپوں میں رہتے ہیں جہاں پہ عام غازہ کے سویلینز رہتے ہیں اور ان کے اپنے خود فوجی رہتے ہیں۔ یہ آپریشن صبح کے تقریباً 11 بجے شروع ہوا، اور جو چشمدید گواہ کہتے ہیں کہ جو سیورل وہاں سویلین ٹرکس انہوں نے آبزرو کی اور گاڑیاں آبزرو کی کہ وہ کیمپ کی مارکیٹ کے اندر داخل ہوئے، جو اس کیمپ کے اندر ایک بازار بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ کیمپ کے اندر داخل ہوئے، ان کی گاڑیوں سے نکلنے سے پہلے اسرائیل نے ایریل بمبارڈمنٹ شروع کر دی۔
ان کو ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل سپورٹ دینے کے لیے. اور بمباری انہوں نے زیادہ تر اس ایریا میں کی جہاں پہ زیادہ رش تھا لوگوں کا, تاکہ میکسیمم کیوس پھیلے, لوگ ڈر کے بھاگ جائیں اور میکسیمم سویلین کیجولٹیز بھی ہوں. یعنی ٹارگیٹڈ انہوں نے سویلینز کی بازار کو اور ان کے کیمپ کو بمباری کا شکار بنایا. اور پھر جب یہ اس کے اندر سے امریکن اور اسرائیلی فوجی نکلے ان گاڑیوں کے اندر سے, تو انہوں نے انڈسکرمنیٹلی لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے. اس آپریشن کے دوران انہوں نے نہ صرف ایڈ ٹرکس کا استعمال کیا, سویلین ایڈ ٹرکس کا, جو کہ وار کرائم ہوتا ہے, بلکہ امریکہ نے وار ڈکلیئر کیے بغیر اسرائیل کے فلسطین کے خلاف وہ غازہ کے اندر اپنی فوج لے کے داخل ہو گئے ریسکیو آپریشن کے بہانے. اور اس پروسیس میں انہوں نے 274 نہتے فلسطینی شہری شہید کر دیے اور کئی 100 زخمی کر دیے. اور اس کے اندر سے لگ بھگ 60-70 جو ہے تعداد وہ بچوں کی تھی زخمیوں اور شہداء کے اندر. جو یو این اسپیشل ریپورٹور فار پیلسٹینین ٹیریٹریز, یعنی جو یو این کی ریپرزینٹیو ہیں فرانچیسکا آلبنیز, جو ان ٹیریٹریز کو دیکھتے ہیں آکیوپائڈ فلسطین کی, انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ میں آپ ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. دس از ہیومینیٹیرین کیموفلاج ایٹ اندر لیول. اب یہ ہیومینیٹیرین کیموفلاج کیا ہوتا ہے؟ کیموفلاج تو آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی اکوپمنٹ استعمال کرنا, اپنے اوپر ایسا کپڑا پہن لینا جس سے آپ چھپ جائیں آپ کے مخالف فوج کی نظر سے یا عام پاپولیشن کی نظر سے, جیسے کہ وہ گرین ٹائپ کا رنگ ہوتا ہے کیموفلاج کا. ہیومینیٹیرین کیموفلاج کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہوتی ہے, چاہے وہ ٹرکس ہوں, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, جو سامان لے کے آتی ہیں, لوگوں کو پل آؤٹ کرتی ہے ربل سے, ان کی شکل اختیار کر کے آپ نے کیموفلاج ڈال دیا کہ یہ تو عام ایڈ ورکرز ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہوں یا لوکل فلسطینی آرگنائزیشنز کے ہوں, اور یہ تو لوگ ہی مدد کے لیے آئے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ لوگ الارم نہیں ہوئے جب تک کہ وہ ٹرکوں سے باہر نہیں نکلے اور انہوں نے انڈسکرمنیٹ فائرنگ نہیں شروع کی لوگوں کے اوپر اور ایریل بمبارڈمنٹ نہیں شروع ہوئی. اس سے انفلٹریشن امریکن فوجیوں کے لیے آسان ہو گئی. اور انہوں نے اسی پورٹ کا استعمال کیا جس کا بہانہ انہوں نے لگایا تھا کہ وہ ایک ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے انہوں نے پورٹ بنایا, جبکہ زمینی راستے موجود ہیں. جب وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے انہوں نے امریکن ٹیکس پیئر منی استعمال کیا تھا $30 سے $40 ملین, اور وہ فلوٹنگ پیئر بنایا تھا جو انہوں نے لینڈ کروایا غازہ کی بیچ سائڈ فرنٹ کے اوپر, تو وہاں پہ حماس کی طرف سے اور فلسطینی انٹلیکچوئلس کی طرف سے بہت مذمت ہوئی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ یہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے نہیں ہے, یہ بیسکلی اسرائیل کو ملٹری ایڈ پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی کوشش کی تھی حماس کے فائٹرز نے, تو وہ نہ صرف ناکام رہی بلکہ دنیا نے بہت ملامت کی کہ یہ تو ہیومینیٹیرین ایڈ کے بھی خلاف ہے. لیکن امریکہ بادشاہ نے اور اسرائیل بادشاہ نے یہ پروو کیا کہ حماس بالکل درست فرما رہے تھے, اور یہ یقیناً صرف اور صرف اسرائیلی فوج کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کی فوج اور امریکہ کے اسلحے کے داخل ہونے کی جگہ تھی. اور ایسے ہی ہوا. اسی پیئر کو استعمال کیا گیا امریکن فوجیوں کو داخل کروانے کے لیے, اپنے ٹینک داخل کروانے کے لیے اور اپنا اسلحہ داخل کروانے کے لیے, تاکہ وہ یہ جوائنٹ ملٹری آپریشن کر پائیں اسرائیلیوں کے ساتھ. اب آپ نے سارا اس کا پس منظر دیکھ لیا ہے. اس سب کے اندر مختلف چشمدید گواہ تھے, لیکن سب سے جو خوفناک گواہی ہے وہ محمد یعقوب کی ہے, جو 5 سے 6 سالہ ایک بچہ ہے جس کے بڑے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور باپ اور دادا کو اغوا کر لیا گیا. کافی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا اس پروسیس کے اندر. اس کے گھر کے اندر داخل ہو کے اس کو ٹارچر بھی کیا گیا تھا اور اس کے گھر والوں کی مار پیٹ بھی کی گئی تھی. اس کا جو انٹرویو ہے ذاتی اس بچے کا, اس کو بھی ہم نے ایک ریاکشن دیا ہے اور اس کے بھی تفصیل بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی مین چینل میں بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو پیڈ ممبرز ہیں جنہوں نے ہمارا 3000 روپیز کا سبسکرپشن پرچیز کیا ہوا ہے, چاہے یوٹیوب کے تھرو چاہے ہماری ویب سائٹ کے تھرو, ان کو وہ ریاکشن اسپیشلی پرائیویٹلی پرووائڈ کیا جائے گا. تو اگر آپ بھی اس طرح کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں جو تھوڑی سی زیادہ مے بی ٹو ہاٹ فار ٹی وی ہوتی ہے یا وہ بہت لمبی ہوتی ہے تفصیل, تو ہم اپنے مین چینلز پہ نہیں لگا سکتے, تو ہمیں آپ کے لیے بڑے ایک ہمارے لیے سپورٹ کا میکانزم ہوگا کہ آپ وہ ممبرشپ ہماری پرچیز کر لیں اور لگاتارتا کے ساتھ پرچیز کریں اس کو, اور پلس آپ کو اس طرح ایکسکلوسیو کانٹینٹ دیکھنے کی بھی آپشن ملے گی انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر, ہماری مین اسٹریم کے اندر بھی اور ویسٹرن میڈیا کے اندر, کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اور یورپین ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ہیومینیٹیرین لائنز کے اوپر تو بہت کام کر رہی ہیں. ان کو بہت درد محسوس ہو رہا ہے فلسطینی لوگوں کا, اور ان کی میڈیا بھی بہت زیادہ فری پریس والی میڈیا ہے. یہ بات بالکل ٹرو نہیں ہے. گریہم ووڈز کا ایک آرٹیکل آیا تھا دی اٹلانٹک میں بالکل اس آپریشن سے پہلے, اس کو یہاں پہ ہم ڈسپلے بھی کر دیں گے. اس آرٹیکل میں بیسکلی وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے, ٹیررسٹ جیسے کوئی مطلب کوئی آبجیکٹیو نہ وہ کوئی ٹرم ہے کہ جب بس لیبل لگا دو تو ٹیررسٹ سب جسٹیفائی ہو جاتا ہے.
ٹیررسٹ کو ہرانے کے لیے اور مارنے کے لیے بچے قتل کرنا بھی جائز ہے. اور اس پورے آرٹیکل کے اندر وہ یہ جسٹیفائی کر رہا ہے. اور یہ آرٹیکل یکے بعد دیگری آتے ہیں, یعنی پہلے آرٹیکل آتا ہے اور پھر یہ آپریشن ہوتا ہے. بالکل نیک اینڈ نیک کی چیزیں ہوئی ہیں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپریشنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا کے ٹولز کو استعمال کرتی ہے اور اوپینین میکنگ کرتی ہے اس طرح کی. اور آپ کو اور بھی بتاتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا نے سیلیبریٹ کیا میسیکر کو, 274 لوگوں کے, نہتے فلسطینی لوگوں کے, بچے بچیوں کے اور عورتوں کے اور مردوں کے میسیکر کو, سلاٹر کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو واہ کیا سیکیورٹی آپریشن تھا, کتنی شاندار انہوں نے ریسکیو مشن کیا. آپ کو پوری ویسٹرن میڈیا کے اندر نظر آئے گا کہ آپ BBC کھول لیں, CNN کھول لیں, کوئی بھی چینل کھول لیں بڑا ان کا, تو وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت شاندار ریسکیو آپریشن تھا. حالانکہ اس کے اندر جو 7 لوگ انہوں نے ریسکیو کرنے تھے ان کے اندر بھی 3 لوگ خود قتل کر دیے, جس میں سے ایک US سٹیزن بھی تھا. ظاہری بات ہے جب اس طرح آپ انڈسکرمنیٹ بامبنگ کریں گے, انڈسکرمنیٹ فائرنگ کریں گے تو لوگ اپنے بھی مریں گے, دوسروں کو بھی مریں گے. تو بیسکلی جو سیلیبریشن ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا کے اندر, کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا. اور یہ بہت دکھد بات ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھی اور مسلم ورلڈ ان جنرل میں ماں سوائے الجزیرہ اور پریس ٹی وی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یہ فل سکیل ملٹری آپریشن نہیں تھا, کیا یہ ایک ملٹری انویژن نہیں تھی. تو مسلمان ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں امریکہ بادشاہ اپنے ساتھی کے لیے اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے, وہ ہر قسم کے انٹرنیشنل اسکینڈل, ہر قسم کے انٹرنیشنل پریشر کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے, UN میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, تو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جس کے بابا قوم نے کہا تھا کہ اسرائیل از اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپین کلونیل پاورز, جس نے اسلحہ پرووائڈ کیا تھا ایجپٹ کو اور فلسطینی لوگوں کو لڑنے کے لیے, اپنے حق کے لیے, اس بابا قوم کی, قائد اعظم کی قوم نے آج کیا کام کیا. انہیں 7 مہینے لگے کنڈیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے غازہ میں جو چلتا ہوا ظلم ہے, اور ابھی تک جو ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ ساری سول چیریٹیز کے ذریعے پرووائڈ کی جا رہی ہے, پرائمرلی الخدمت فاؤنڈیشن. تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہماری فورن پالیسی کہاں پہ, ہماری ریڈ لائن فورن پالیسی کی کیا ہے. ڈومیسٹک پالیسی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, آئے دن یہاں بچے بچیاں ہمارے جوان قتل ہوتے ہیں, تو اس سے تو ہمارے قوم کو, ہماری اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری فورن پالیسی میں ریڈ لائن کیا ہے؟ IMF کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہم نے, امریکن ورلڈ آرڈر کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیے 20 سال پہلے مشرف کے دور کے اندر. تو ہماری ریڈ لائن ایگزیکٹلی ہے کیا, ہم کس چیز کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں, ہماری مورل ایتھوس کیا ہے, ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے. اور جو یہاں پہ انٹلیکچوئلس پاکستان کے اندر امریکہ کو, ویسٹرن ورلڈ کو ہیومینیٹیرین رنگ میں پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یاد رہے پچھلے 20 سال کی جنگوں میں امریکہ کی اس نے 55 لاکھ مسلمان مارے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 55 لاکھ مسلمان مارے ہیں. تو یہ 55 لاکھ مسلمانوں کا خون تو ہیومینیٹیرین کازز میں بہہ گیا, تو ہم خوش ہی ہیں, کیونکہ یقیناً وہ گریٹر ہیومینیٹیرین عزائم جو ویسٹرن ورلڈ کے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ ہم براؤن ہیں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں تو ٹیوب لائٹ کا وہ ٹنگسٹن کا بلب بھی نہیں بنانا آتا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم تو مذہبی توہمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اخیر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن نے جس طرح کہا تھا کہ ہم ریڈ لائن نہیں پار کریں گے اسرائیل کے معاملے میں, نہ اسرائیل کو ریڈ لائن پار کرنے دیں گے, تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ کہیں بحیرہ عرب میں جا کے کہیں ڈوبی ہوئی ہے. یقیناً کوئی ریڈ لائن نہیں ہے ان کی اسرائیل کے معاملات کو لے کے. ہماری ریڈ لائن کیا ہے فورن پالیسی میٹرز کو لے کے؟ ہم کہاں پہ کہیں گے یار یہ پتھر میں لکیر ہے اور اس کے بیونڈ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ ظلم, اور ہم ملٹری, سول, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور اکنامک ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے, جس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز, ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مورل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو انالائز کر سکتے ہیں اینڈ ہوپ فلی انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں, جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.